السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آسٹرو ہیلر اور میں ہوں آپ کا اپنا ایم شہزاد۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ کا ماہ جنوری 2023 کیسا رہے گا۔ برج حمل، وہ لوگ جن کی تاریخ پیدائش 20 مارچ سے 21 مارچ ہے یا جن کے نام کے پہلے حرف الف لام عین چھوٹی اے ہے، ان کا برج حمل ہے۔ جیسے ہی 2023 شروع ہوتا ہے، آپ گھریلو آگ کو زیادہ سے زیادہ روشن رکھنے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ آپ 6 جنوری کو پورے چاند پر اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے کیریئر کے موقع تلاش کرنے کے درمیان پھٹے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ شاید آگے بڑھنے میں بہت زیادہ توانائی صرف کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو جھکاؤ کرنا حیرت انگیز طور پر اچھا لگتا ہے۔ اپنے خاندان میں شامل ہوں اور ان سے رابطوں کو تھوڑی دیر کے لیے پروان چڑھائیں۔ آپ کا حکمران سیارہ مریخ 12 جنوری کو سیدھا ہو رہا ہے اور اسی وقت آپ واقعی اپنے پرانے نفس کی طرح محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی بھی ذہنی اذیت جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں اب ختم ہونا شروع ہو جائے گی، جس سے آپ منصوبے اور فیصلے کرنے میں بہت آسانی محسوس کریں گے۔ محبت آپ کی زندگی میں واپس آ سکتی ہے کیونکہ مریخ آپ کی شخصیت کو دوبارہ عمل میں لا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ذاتی ستارے مریخ کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جس کا آپ کی زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ برج ثور، جنوری میں شاید کوئی بھائی بہن یا کزن آپ کے ساتھ جذباتی لیکن خوش کن خبریں شیئر کرے گا۔ 6 جنوری کو آپ کے مواصلاتی شعبے میں پورا چاند خاندانی معاملات کے بارے میں ایک بہت سی مثبت پیغام لا سکتا ہے، لہٰذا جشن منانے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد آپ کا کیریئر کائنات کی توجہ کا مرکز رہے گا۔ زہرہ 2 جنوری سے 26 جنوری تک آپ کے چارٹ میں سر فہرست رہے گا اور 21 جنوری کو ایک شاندار نیا چاند یہاں اترے گا۔ مزید برآں 12 جنوری کو آپ کی کمائی ہوئی آمدنی کے شعبے میں مریخ کے سیدھے ہونے کے ساتھ آپ ممکنہ طور پر ایک حیرت انگیز نئے پیسے کمانے کے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ذاتی ستارے زہرہ کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اس کو آپ اپنے پاس رکھنے سے آپ کی زندگی کے معاملات حل ہوں گے اور یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج جوزا، خوش قسمتی سے مریخ 12 جنوری کو سیدھا ہو رہا ہے، جو آپ کو ایک بار پھر متحرک کرتا ہے۔ آپ ان تمام ذاتی کوششوں میں آگے بڑھنے کے قابل ہیں جو آپ اس وقت کے بعد شروع کرتے ہیں، خاص طور پر جب آپ کی محبت کی زندگی کی بات آتی ہے تو آپ کو اپنی اور اپنی ضروریات کی وکالت کرنے کے لیے زیادہ ہمت ملے گی اور انہیں حقیقی طور پر پورا کروائیں۔ ہر چیز اتنی تیز نہیں چل سکتی جیسا آپ کو سال کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ محسوس کرتے ہونے کی وجہ سے آپ اپنی ضرورت سے زیادہ رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ 6 جنوری کو آپ کی کمائی ہوئی آمدنی کے شعبے میں پورا چاند آپ کو اپنی کمائی کے بارے میں کم محفوظ محسوس کرا سکتا ہے۔ آپ کو کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آمدنی کا کوئی ذریعہ ختم ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، اس کی بجائے ایک گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو دوبارہ منظم ہونے دیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ذاتی ستارے عطارد کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے معاملات بھی حل ہوں گے اور یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج سرطان، آپ کو پورا چاند پرجوش محسوس کروائے گا۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی مدد کرے گی۔ آپ دونوں ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ
عطارد سیدھا ہونے کے بعد مواصلات کے تمام کراس شدہ لائنز جو ایک کنیکشن کو پیچیدہ بنا رہی ہیں خود کو الجھانا شروع کر دینا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہر بار اپنے آپ پر توجہ مرکوز کرنا نہ بھولیں۔ کیا آپ حال میں ہی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں؟ 12 جنوری کو مریخ آپ کے لیے پوشیدہ 12ویں گھر میں سیدھا ہونے کے بعد آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ سردیوں کی طویل چپکی سے تازہ دم ہو کر بیدار ہوں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی چاہتے ہیں اور اپنی پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے قمر کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی۔ برج اسد میں جنوری جب تک تعلقات کے معاملات کی بات آتی ہے تو آپ ایک بہترین جگہ پر ہیں۔ 21 جنوری کو آپ کے پارٹنرشپ سیکٹر میں ایک شاندار نیا چاند آپ کی محبت کی زندگی میں ایک نئی ترقی کی حمایت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ میں سے دونوں خاص ہو سکتے ہیں، منگنی کر سکتے ہیں یا شادی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ پاگل پن آسانی سے آپ کی زندگی میں کسی ایک نئے شخص کو لا سکتا ہے جس کو آپ پسند کرنے والے انداز میں تھوڑا سا سوچتے ہیں۔ مرکری 18 جنوری کو سیدھا ہو رہا ہے جب آپ آخر کار کسی بھی ترمیم کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کام کی تشویش پر کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ساتھی کے ساتھ مواصلات کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ دونوں تک پہنچنے اور بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی چاہتے ہیں اور پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے شمس کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی۔ برج سنبلہ، یہ وقت 2023 کا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے دوست سے رشتہ ٹوٹ جائے جو انتہائی آپ کے لیے اچھا اور حساس رہا ہو۔ در حقیقت آپ اس شخص کے لیے رویے کی وجہ سے اپنی قدر کھو سکتے ہیں۔ آپ 6 جنوری کو پورے چاند پر الگ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو سب سے بہتر ہونے کا امکان ہے، خاص طور پر اگر آپ کو اس دوست کی طرف سے جذباتی طور پر جوڑ توڑ کا احساس ہو۔ آپ کو حدود کی اجازت ہے۔ کائنات چاہتی ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو آگے بڑھتے ہوئے اپنا موقف بنائیں۔ خوشگوار خبروں میں آپ کی محبت کی زندگی بالآخر 18 جنوری کو ایک رومانوی شعبے میں مرکری کے سیدھا آنے کے بعد دوبارہ معنی میں شروع ہو جائے گی۔ شاید آپ کی زندگی میں کوئی سابقہ واپس آیا ہو۔ اگر ایسا ہو تو آپ کے پاس مت کی صلاحیت ہوگی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا ان کی موجودگی واقعی ایک اچھا خیال ہے یا نہیں۔ اگر آپ مکمل طور پر سنگل ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ آپ جس سے بھی ملتے ہیں وہ آپ سے میچ نہیں کرتا تو یہ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی چاہتے ہیں اور پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے عطارد کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج میزان، جنوری 2023 میں ایک پیشے ورانہ ڈرامہ ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہے تو اس کے بارے میں ضروریات سے زیادہ جذباتی نہ ہونے کی کوشش کریں۔ 6 جنوری کو آپ کے کیریئر کے شعبے میں مکمل چاند ایک اعلان کا باعث بن سکتا ہے کہ آپ کے باس رخصت ہو رہے ہیں جو آپ کی توقع سے زیادہ پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ انچارج ہیں تو آپ کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آیا آپ ان لوگوں کے ساتھ حساسیت اور ہمدردی کے ساتھ قائدانہ کردار تک پہنچ رہے ہیں جن کی آپ انچارج ہوتے ہوئے سہولیات کو فراہم کرتے تھے۔ گھریلو پریشانیاں، شکر ہے 18 جنوری کے بعد جب عطارد آپ کے گھر اور خاندانی شعبے میں سیدھا ہو رہا ہے تو یہ آسانی سے حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اور آپ کے خاندان کا ایک رکن کو آپ کسی بھی اخلاقیات کے دور میں دور کرنے کے لیے بہتر پوزیشن حاصل کر سکیں گے۔ اس وقت کے بعد بھی ریئل اسٹیٹ کے معاہدوں کو ترجیح دی جاتی ہے
اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ذاتی ستارے زہرا کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج عقرب، جنوری میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی بھی پروگرام میں داخلہ لینے سے پہلے اپنی کلاس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنے تعلیمی مسائل کے بارے میں جذباتی یا رد عمل سے متعلقہ فیصلہ نہ کریں جب تک کہ آپ تمام ممکنہ حل پر غور نہ کر لیں۔ دوسری خبروں میں، جب 12 جنوری کو مریخ آپ کے مشترکہ وسائل کے 8ویں خانے میں سیدھا ہوگا تو آپ کی مالی مایوسیوں کو دور کرنا بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ مشترکہ مالیاتی فیصلہ یہ آپ دونوں کے لیے راحت کا باعث ہوگا۔ مریخ کا سیدھا رخ آپ کی مشاورت زندگی کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ محرک سیارہ گہرے جنسی تعلق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی توانائی کو تجدید کر رہا ہے۔ گھریلو معاملات بھی روشن نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر 21 جنوری کو نئے چاند کے دوران آپ جائیداد، غیر معقولہ کے مواقع یا نقل مکانی کے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کسی رشتہ دار کی طرف سے اچانک لیکن خوشخبری بھی سننے کو ملے گی۔ اگر آپ پریشانیوں یا تکالیف کا شکار ہیں تو آپ کو اپنے سیارے مریخ کی لو بنا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج قوس، اس مہینے آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں قدم اٹھانے کے لیے ضروری ہمت اور فیصلہ کن صلاحیت ملے گی۔ خاص طور پر آپ کی محبت کی زندگی آخر کار پٹری پر واپس آنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی محبت کی زندگی کے بارے میں کسی بڑے فیصلے کے بارے میں پریشان ہوں گے۔ کیا آپ کو ٹوٹ جانا چاہیے؟ کیا آپ کو دوبارہ شادی کرنی چاہیے؟ کیا آپ کو اپنی زندگی میں نئے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے یا سابق آپ کی ذاتی کہانی کی جو بھی شعبے پچھلے کچھ مہینوں میں پھیل رہے ہیں، اب آپ آگے بڑھنے کے بارے میں بہت کم محفوظ محسوس کر سکتے ہیں۔ یقیناً رومانوی آپ کی زندگی کا واحد فاعل حصہ نہیں ہے۔ ہوشیار مرکری کا بھی براہ راست رخ کرنے کی بدولت اس بار 18 جنوری کو آپ کی کمائی ہوئی آمدنی کے شعبے میں آپ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے کارروائی کر سکتے ہیں۔ آپ ممکنہ طور پر اپنے بجٹ سے منسلک نظر ثانی کا بہت سا کام کر رہے ہیں یا ممکنہ طور پر اپنی آمدنی کو بہتر بنانے کے لیے کسی منصوبے پر دوبارہ کام کر رہے ہیں۔ 21 جنوری کو آپ کی مواصلاتی شعبے میں نیا چاند اس سے متعلق کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے کا بہترین وقت ہوگا۔ اگر آپ پریشانیوں اور تکالیف کا شکار ہیں تو آپ کو اپنے ستارے مشتری کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج جدی، 6 جنوری کو آپ کی شراکت کے شعبے میں مکمل چاند ایک جذباتی طور پر چارج ہونے والا وقت ہوگا، جب آپ کا ساتھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی غیر پوری ضروریات تعلقات میں رہنے کے فوائد سے کہیں زیادہ ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ مرکری 18 جنوری تک آپ کے لیے پہلے خانے میں الٹ رہا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ کے معمول سے زیادہ گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ یہ کسی کاروباری اتحاد کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے جو کام نہیں کر رہا ہے۔ اپنے نقصانات کو کم کرنا اور آگے بڑھنا بہتر ہے۔ اب آپ کی صحت کو سنبھالنا آسان ہونا چاہیے۔ آپ اپنی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے کسی بھی حل پر عمل درآمد کرنے کے قابل ہیں۔ آپ اپنے اور ساتھی کارکن کے درمیان دیر دینہ تنازعات بھی حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی طرح کی جمود والی ملازمت کی صورتحال سے آزاد ہونے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ ترقی کے موقع تلاش کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی چاہتے ہیں اور پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے زحل کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج دلو، مہینے کے
اول میں کسی ساتھی کارکن کی طرف سے کام پر جذباتی غصے کا خیال رکھیں۔ 6 جنوری کو پورے چاند پر چیزیں اتنی سخت ہو سکتی ہیں اور آپ کے کام کو اتنا متاثر کر سکتی ہیں کہ آپ کا ساتھی کارکن آپ کے متعلقہ عہدوں کو چھوڑنے اور کہیں اور کام تلاش کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو ایک بری حالت چھوڑنا پڑتی ہے۔ دوسری طرف جب آپ کی محبت کی زندگی کی بات آتی ہے تو اسٹور میں شاندار خبریں ہو سکتی ہیں۔ مریخ 12 جنوری کو آپ کے رومانوی شعبے میں سیدھا ہوگا تو کسی بھی جال کو صاف کرتا ہے اور کسی بھی سستی کو دور کرتا ہے۔ 21 جنوری کو آپ کے نشان میں ایک شاندار نیا چاند آپ کے لیے زندگی اور محبت میں اور بھی روشن چیزیں تجویز کرتا ہے۔ آپ بالکل نیا رشتہ یا کوئی بھی ذاتی کوشش شروع کر سکتے ہیں جس سے آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا دل لگایا ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی چاہتے ہیں اور پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے ستارے زحل کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج حوت، نئے سال کے شروع ہوتے ہی آپ کے پاس جشن منانے کے لیے بہت کچھ ہے اور محبت سر فہرست ہو سکتی ہے۔ 6 جنوری کو پورا چاند آپ کے رومانوی شعبے میں ایک خوبصورت جذباتی انداز میں آتا ہے، اس لیے غیر اطمینان پیش انجام کی بجائے دل کے معاملات میں تکمیل کا انتظار کریں۔ اگر آپ نے حال میں ہی کسی سے ڈیٹنگ شروع کی ہے تو آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے۔ شاید آپ اور ایک پرعزم ساتھی اس خبر کا جشن بھی منائیں گے کہ ایک بچہ راستے میں ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ اور خاندان کے کسی رکن کو حال ہی میں کسی بھی تنازع سے گزرنا ممکن ہے۔ جارحانہ مریخ 12 جنوری کو آپ کے گھریلو چوتھے گھر میں سیدھا ہوگا تو ممکنہ طور پر ایک لڑائی کو بھڑکاتا ہے جس کی ضروریات آپ کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے لیے کرنی ہوگی۔ اس وقت یہ غیر آرام دہ ہو سکتا ہے لیکن اسے مجموعی طور پر صورتحال کو بہتر بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر کے لیے کسی بھی قسم کی تعمیر یا تزئین و آرائش کا منصوبہ طے شدہ ہے تو کوئی بھی تاخیر بالآخر ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ اپنے ستارے مشتری کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔